مستقیم پر بیٹھوں گا. یعنی شیطان کو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے. کیسے لوگ جو شیطانوں سے بدتر ہیں وہ کہتے ہیں راستے چار چار ہیں. لاقودن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. شیطان کو بھی معلوم ہے جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، اس کا نام صراط مستقیم. یہاں چار چار راستے بنا کر بیٹھ. اس کا مطلب کہ شیطان کا موقف جو ہے وہی صحیح ہے کہ صراط مستقیم ایک ہے. اس کے خلاف لوگوں نے چار چار راستے بنا لیے اور اسی راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اسی راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو میں بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط مستقیم پر جو جنت کی طرف جانے والا ہے. پھر کیا کروں گا وہاں بیٹھ کر؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا. اور مقصد کیا ہوگا؟ مقصد بتا رہا ہو. چاروں طرف سے حملہ کرنے کا مقصد کیا ہوگا میرا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو میں تیرا شکر گزار نہیں چھوڑوں گا. شکر گزار کی تفسیر خود اللہ نے فرمائی کہ شاکرین نہیں چھوڑے گا وہ، یعنی موحدین نہیں چھوڑے گا، سب کو مشرک بنا دے گا. یہ مطلب ہوا شاکرین اے موحدین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کو مشرک بنا دے، توحید سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر آمادہ کر دے. جو آدمی توحید پر کاربند رہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا تو کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے تو کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا؟ میں بھی بولتا ہوں الا عبادک منہم المخلصین. کہہ دے یہیں پر کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جس گروہ کے اوپر تیرا داؤں نہیں چل پائے گا. الا عبادک منہم المخلصین، وہ خود بول دیا کہ میرا حربہ ان لوگوں پر کارگر نہیں ہوگا جو مخلصین ہیں. مخلصین کی تفسیر بھی مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ جو موحدین ہیں اللہ نے ان کو منتخب، مخلصین نہیں مخلصین. مخلص کا مطلب اخلاص والا، اور مخلص مانے خالص کیا، وہ منتخب، سلیکٹڈ لوگ، یہی موحدین ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی زبان سے کہلوا دیا کہ جو موحدین ہوں گے ان پر میرا حربہ نہیں چلے گا. تو توحید ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کے پاس اگر توحید ہے تو شیطان کے حربے اس کے اوپر بہت کم چلتے ہیں. یعنی توحید یہ شیطان کے حربوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ورنہ شیطان اس کو کہیں بھی لے جا کر کے غلاظت میں، گندگی میں، کہیں بھی لے جا کر کے پھینک سکتا ہے. اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے پیچھے صرف ایک ہی طاقت ہے اور وہ طاقت توحید کی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن الاشعث بن سلیم قال سمعت رجلا في امرة ابن زبير قال سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ورجل يتبعه يقول ان هذا يريد ان يصدكم عن الهتكم فاذا النبي وابو جهل رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. حضرت عائشہ بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت میں ایک آدمی کو دیکھا جو بول رہا تھا کہ میں نے مکہ کے بازار عکاظ میں ایک آدمی کو دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے نبی ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، توحید کا اقرار کر لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. نبی کا یہ اعلان یہ بتا رہا ہے کہ ہر کامیابی توحید کے پیچھے. کیا اس تناظر میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی حکومت ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی 55 ممالک ہیں، 56 ممالک ہیں، لیکن کس کام کے؟ حکومت کے تخت پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اکثریت حکومت کرنے والوں کی مشرکین کی ہے. جتنے بھی قائدین ہیں اسلامی ممالک کے، نام نہاد اسلامی ممالک کے جتنے بھی قائدین ہیں سب کے سب توحید سے آ رہی ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر
اس طریقے کا عذاب نازل فرما رکھا ہے کہ سب غلام ہیں، ماتحت ہیں، ذہنی غلام ہیں امریکہ کے اور برطانیہ کے. وہ اگر کہیں کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جا تو بیٹھ جاتے. یہ ڈر کائے گا؟ یہ ڈر اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ توحید آدمی کے دل سے ڈر نکال دیتی ہے اور شرک آدمی کو خوف زدہ کر دیتا. اللہ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، ہم ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں جن کے دلوں میں شرک ہے. آج وہی لوگ پیٹے جاتے مارے جاتے ہیں جن کے دلوں میں شرک ہوتا، جو ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مقابلہ وہی کر سکتے ہیں ڈٹ کر کے باطل کے خلاف سینہ سپر ہو سکتے ہیں جن کے اندر توحید ہو. مشرک تو باطل کے خلاف ٹک ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آلریڈی وہ باطل ہے، تو باطل کے خلاف وہ کھڑا ہو کر کے کون سی فتح حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ مشرک کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے. موحد اگر ہے تو موحد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اور موحد توحید ایسا نشہ ہے دنیا کی کوئی ترشی اتار نہیں سکتی. ایک مرتبہ توحید کو اس نے قبول کر لیا، پھر اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ توحید سے برگشتہ نہیں ہوتا. مثال سامنے ہے حضرت بلال کی، حضرت عمار کی، ان کے والد یاسر کی، ان کی ماں سمیہ کی. مکہ کی پوری فضا، پورا ماحول، پورا گرد و پیش دلیل ہے، شاہد ہے کہ جن لوگوں نے توحید کو ایک بار قبول کیا ایسا نشہ چڑھا کہ دنیا کی کوئی ترشی، کتنی بھی تکلیفیں، کتنی بھی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، وہ ذرہ برابر اپنے موقف سے، توحید کے موقف سے کبھی نہیں ہٹے. اور اللہ تعالیٰ نے انہی خانہ بدوشوں کو اور انہی اونٹ کے چرواہوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے آستہ پر آ گئے ہو، میری توحید کو تم نے قبول کر لیا، پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتا ہے. ہم ایک دکان کے لیے ترستے ہیں، ایک بنگلے کے لیے ترستے ہیں، تھوڑی سی زمین کے لیے ترستے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ پوری دنیا تمہیں دے دیتا ہے. ایران دے دیا، مصر دے دیا، سب کچھ تو دے دیا. کیا کچھ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو؟ سب کچھ دے دیا. صحابہ کرام کو سب کچھ عطا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں پورا عراق فتح ہو گیا تو کچھ ایریا باقی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا. یزدگرد جو وہاں کا بادشاہ تھا بھاگ کر خاقانی چین کے پاس پہنچ گیا، اور انطاکیہ تک روم فتح ہو گیا، حلب اور انطاکیہ تک. اور یہاں افریقہ کے جنگلوں میں نہ جانے کتنی دور تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. اور کیسے کیسے صحابہ تھے. ایک صحابی ہیں، ایک گھوڑا بھگاتے ہوئے دنیا کے آخری کونے تک لے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے پھیلا ہوا سمندر ہے. ایک ٹیلے کے اوپر چڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے رب، تیرے اس بندے کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس سمندر کے پرے بھی کوئی دنیا ہے تو ابھی یہ گھوڑا سمندر میں ڈال دیتا ہوں تاکہ تیری توحید ان لوگوں تک پہنچاؤں جو اس سمندر کے اس پار ہے. اللہ اکبر. کیسا جذبہ تھا توحید والوں کے دلوں میں، توحید کے اوپر کاربند رہنے کا. ان کے دلوں میں کسی طریقے کا خوف نہیں، اور ان کے دلوں میں کیسا جذبہ امٹتا تھا کہ توحید کی دولت جو ہمیں مل گئی ہے کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں. یہ توحید کے کچھ اثرات سے. اب قرآن حکیم پڑھتے چلے جائیے، آپ کو اثرات جاننے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ چلتا چلا جاتا کہ قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے توحید کے کیا کیا اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. اس پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو چند اشارات تھے، جن اشارات کو بنیاد بنا کر کے آپ قرآن حکیم سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی پر توحید کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کس کی کیا کیا برکات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لنا رب سواه